رضا ہارون صاحب، یہ ابھی جو پارلیمانی کمیشن بنانے کی اب بات کی جا رہی ہے، آپ کی نظر میں جو 8 فروری کے انتخابات ہیں اس پر تمام جماعتوں کے تحفظات ہیں، ٹریبونلز میں بھی کیسز ہیں، عدالتوں میں بھی کیسز ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے اپوزیشن سے حکومت سے مذاکرات کے لیے اپنی ڈیمانڈ سامنے رکھ دی ہیں، اب جوڈیشل کمیشن بنانا یہ آپ کی نظر میں بہتر ہے یا پھر پارلیمانی کمیشن زیادہ بہتر حل ہے کہ پارلیمان میں آئیں، وہاں پر اپنے مسئلے کو اجاگر کریں، وہاں آواز اٹھائی جائے اور وہیں سے کوئی حل نکل کر سامنے آئے؟ تھینک یو اربا فار کالنگ می. جوڈیشل کمیشنز کا بھی ہم نے ماضی میں حال دیکھا اور پارلیمانی کمیشنز کے بھی ابھی 2018 میں دیکھ ہی لیا ہم نے. کوئی نتائج تو آئے نہیں. ایک آئین ہے ہمارے ملک میں ایگزسٹ کرتا ہے، ہمارے ملک میں الیکشن کے قوانین ہیں. ہمارے ملک میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو اربا وہ ایک آئینی ادارہ ہے اور اس کی ذمہ داریوں میں آئینی ذمہ داریوں میں یہ الیکشن پٹیشن اور الیکشن کے اعتراضات اس کو نمٹانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے. تو پہلے فیز میں تو ٹرائبونلز ہیں، ٹریبونلز کے بعد عدالتیں ہیں، تو وہ فورم تو آپ کو کمپلیٹ کرنا ہی ہوگا. اس کا اوور رائڈ نہیں کر سکتے، اس کا اوور اسٹیپ نہیں کر سکتے، ورنہ آپ جو ڈیو پروسیس آف لا ہے جہاں سے آپ کو صحیح معنوں میں انصاف ملنا ہے وہ نہیں ہو پائے گا. تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی طرح کا آئی ڈونٹ نو پارلیمانی کمیشن کے کیا اختیارات ہوں گے، وہ کیا فائنڈنگز ہوں گی، وہ کیا بغیر الیکشن کمیشن کے یا کسی ادارے کی سپورٹ کے وہ کیا کر سکے گا. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ فروٹفل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیو پروسیس ہے، ہاں یہ ضرور ہے کہ پارلیمانی کمیٹیاں بیٹھ کر، تمام جماعتیں بیٹھ کر بھرپور تعاون اور اپنی سپورٹ الیکشن کمیشن اور ٹرائبونلز عدالتوں کو دے دیں. وہاں پہ وہ غیر ضروری اعتراضات اور غیر ضروری پرولونگ نہ کریں اپنے مقدمات کو اور ایک دوسرے کے ثبوت کے ساتھ وہاں جلدی معاملہ حوال کریں. میں سمجھتا ہوں وہی مناسب فورم ہے. اس کے علاوہ جتنے فورم بنیں گے اربا یہ سب سیاسی نوعیت کے ہوں گے اور ان کے پاس وہ جوڈیشل اختیارات نہیں ہیں کہ کسی بھی طریقے سے الیکشن کمیشن کے پاورز کو جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہیں، آئینی ہیں، ان کو یہ اوور رائڈ کر سکیں. تو پولیٹیکل اگر کوئی اسٹیپ اٹھانا ہے مفاہمت کی جانب، کوئی اگر آپس میں مل بیٹھنے وہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میرے خیال میں خوش رہیں، کسی خوش فہمی میں نہ رہیں. لیکن صاحب اس ڈیو پروسیس میں جتنا ٹائم لگ رہا ہے ظاہر ہے ان کے لیے شاید ایک دن بہت لمبا ہوگا، چونکہ اب تقریباً 100 دن اس حکومت کو ہو چکے ہیں، سسٹم چل پڑا ہے، اسمبلی کی فارمیشن ہو چکی ہے، سارے آئینی عہدے اب جن لوگوں نے سنبھالنے تھے وہ سنبھال چکے ہیں. تو یہ شاید حکومت کے لیے تو 100 دن کچھ نہیں ہوتے، لیکن اپوزیشن کے لیے تو بہرحال یہ 3.5 مہینے ہیں اور ابھی تک چونکہ وہ فیصلے سامنے نہیں آ رہے، تو اس لیے پھر ان کی ڈیمانڈز پھر دوسرے آپشنز کی طرف جا رہی ہیں. دوسرا آپشن ہے نہیں نا، قانون میں گنجائش نہیں ہے. میں یہ آپ سے بتا رہا ہوں، آئین اور قانون میں گنجائش، آئین میں اختیار جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو وضاحت کے ساتھ دے دیا گیا ہے. یا تو آپ آئین میں تبدیلی کر لیں، ورنہ مجھے بتائیں نا، فرض کریں پارلیمانی کمیٹی کی فائنڈنگز کیسے آئیں گی؟ اگر وہ کسی ایک حلقے کو کھولتے ہیں تو وہ کھولے گا کون؟ الیکشن کمیشن ہی کھولے گا نا. الیکشن کمیشن کے بعد ہی سارے وہ تھیلے موجود ہیں، ادھر ہی سارا ریکارڈ موجود ہے، انہی کے افسران کی مطلب. تو ایک دوسرے کی کانسٹیٹیوشنل ڈومین میں جب آپ گھستے ہیں اداروں کی، تو پھر آپ جو ہے یہ ایک دوسرے کے ڈومین میں مداخلت کر رہے ہوتے ہیں. ہاں سب سیاسی جماعتیں مل کر جائیں، وہاں جا کے بیٹھیں، اس حلقے کے امیدوار بیٹھے، بولے ہم سب رضامند ہیں کہ جو کچھ فیصلہ کریں ان کے سامنے کھولا جائے. یہ تو مناسب بات ہے مسئلے کو حل کرنے کی، چاہے اس میں 100 دن لگیں ارباب یا 4 مہینے لگیں یا 4 سال لگیں، اس کی تو میں گارنٹی نہیں سکتا. لیکن مناسب قانونی آئینی طریقہ سوائے اس کے کہ اپنے الیکشن کمیشن کو فالو کرنے کے، اس کے ٹرائبونلز کو فالو کرنے کے، اور پھر اس کے بعد کورٹس، عدالت، کوئی اور طریقہ جو ہے یہ اس کے فیصلے نہیں کر پائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.